مستحبات و مکروہات. حج پہ لوگ نہیں جاتے اگر قرضہ ہو, یا اگر جاتے بھی ہیں تو کوشش کرتے کم از کم اس آدمی سے اجازت لیں. زیارت بہت ثواب, اتنی فضیلت تو میں نے بتائی اور آپ نے تو زندگی بھر سنی. سواری کی زیارت ہو, پیدل کی زیارت ہو, اس کے فائدے کہ اللہ کہتا سب معاف, تیری ہر دعا قبول, ہر قدم پہ اتنی نیکیاں, اتنے گناہ معاف, اتنی دعائیں قبول, یہ سارے ثواب, اتنے فائدے کہ اسلام کی مستحب عبادت میں سب سے ٹاپ پہ نماز زیارت ہوگی. مگر قرضہ اگر آپ پر ہے, قرضہ اگر آپ پر ہے, دل تو ہمارا بھی بہت تڑپتا, من تو ہمارا بھی کہتا کہ قرضہ تو ہم بعد میں ادا کرتے رہیں گے, ہمارے پاس پورا سال ہے, کما کے دے دیں گے, زیارت کے تو موقع بھی مل رہا. نہیں, اگر ٹائم آ گیا قرضے کا تو یہ ساری چیزیں نہیں چلیں گی. یا وقت نہ آیا یا خود وہ آدمی راضی ہے, اور اس کے لیے سامنے والے کے لیے راضی ہونا بھی لازم اور واجب نہیں, اس کا حق ہے, وہ مانگ سکتا. دربار ابن زیاد میں مسلم ابن عقیل اس طرح گرفتار ہوئے, مصائب پہ نہیں آ رہا ہوں ابھی, کہ ہاتھوں میں رسی بندھی ہے, ہونٹ زخمی ہیں, دانتوں سے خون جاری ہے. یہ ہاشمی شیر کس طرح دھوکے میں گڑھا کھود کے گرفتار کیا گئے. جو لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں, کچھ لوگ اس مجمع میں ہوں گے, کچھ لوگ جو میری گفتگو آن لائن سن رہے ہیں, مسجد کوفہ ضرور جائیں گے, مسلم ابن عقیل کی روضے کی زیارت ضرور کریں گے, وہ دربار ابن زیاد ضرور دیکھیں گے جہاں مسلم قیدی بنا کے لائے گئے اور جس کی چھت سے مسلم کے بے سر کے لاشے کو پھینکا گیا. یہ سب چیزیں مسلم کا یہ واقعہ ابھی تو ہے نا, کہ جب ابن زیاد نے یقینی حکم جاری کر دیا گردن اڑا دو, دربار میں دیکھا, ایک بار کہا کہ میرے اوپر کچھ قرضہ, میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں, قرضہ ادا کر کے نگاہ پڑی, ایک عمر سعد ہی جانا پہچانا چہرہ نظر آیا. کہا کہ اے پسر سعد, تجھے ایک زحمت دینا چاہتا ہوں, میری یہ ڈھال بھیج کے اس سے میرا قرضہ ادا کر. ابن زیاد کی تلوار چل رہی, آقا حسین کے کتنے انتہائی اہم مشن پہ کوفے آئے ہوئے, ظالم کی جانب سے موت کا حکم آیا, لیکن قرضہ اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے. اب یہ کہ میں تو بات اس کی قرضے کی نہیں کر رہا ہوں, یہ میرا آج کا موضوع نہیں. آج کا موضوع ہے مستحبات و مکروہات. ظاہر کے یہ سارے ثواب, ظاہر کے یہ سارے ثواب بتائے گئے ہیں, شرط یہ کہ کسی واجب کو روند کے زیارت پہ نہ آیا اور کسی حرام کو انجام دے کے زیارت پہ نہ آیا. بہترین چیز بھی ہے, اصل تو جملہ یہ تھا, اور بدترین چیز بھی, دین کو سمجھنا پڑتا. ایک ہی چیز آج اچھی لگ رہی ہے, گھنٹے کے بعد وہ بری بن سکتی. نوح امام کا کتنا مشہور واقعہ کہ عورت کو دیکھا تو حرام تھا, اور 4 گھنٹے بعد دیکھا تو حلال, اور پھر 3 گھنٹے بعد دیکھا حرام, تو پھر حلال, تو پھر حرام, تو پھر حلال. 24 گھنٹے میں 8 بار, 4 بار حرام, 4 بار حلال. لیکن وہ ذرا سا شب شہادت اور میرے آج کے موضوع سے ہٹ کے واقعہ. اب اتنی اہم عبادت, اب بات خالی اب ایسا نہیں ہے کہ میں زیارت ہی کے موضوع پہ اٹک کے رہ جاؤں. زیارت کے مستحبات, خود زیارت مستحب, پھر اس کے مستحب. اچھا, ایک سوال کسی نے کیا, اس لیے جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے, ذرا آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ موضوع سے ہٹ کر ہے, لیکن ایک سوال کہ مولانا ہم نے سنا ہے کہ کربلا کی زیارت میں آدمی جائے تو بالکل ایسا جائے جیسے کوئی غمزدہ, پریشان حال, بال بکھرے ہوئے ہیں, میلے کپڑے ہیں, سیدھا جائے. جی نہیں, یہ آپ نے غلط سنا. غذا کے بارے میں تو آیا ہے کہ ایسے کھانے کھاؤ, لیکن زیارت کے آداب میں آقا حسین کی زیارت میں بھی ہے, بلکہ خاص آقا حسین ہی کی زیارت میں ہے کہ فرات سے غسل کر کے روضے پہ حاضری. غسل زیارت امام حسین مستحب غسل ہے, جیسا کہ میں نے کہا, بلکہ ایک طرح سے آقا حسین ہی کے لیے, اس لیے کہ باقی جتنے معصومین کے روضے ہیں وہ دریائے فرات پر تو ہیں ہی نہیں, صرف آقا حسین, آقا عباس. لیکن بات ابھی ہو رہی ہے 12 امام.